السلام علیکم دوستو۔ آج جو واقعہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ مجھے بھیجا ہے ملتان سے۔ ریسٹورنٹ میں کافی پیتے ہوئے ہم تینوں نے مری جانے کا پروگرام بنا لیا۔ علی کو کال کی، اس نے بھی جھٹ سے حامی بھر لی۔ ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں علی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ حالانکہ اس کا گھر اس ریسٹورنٹ سے 30 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس کے کندھے پر موجود سفری بیگ دیکھ کر ہم نے خوب ریکارڈ لگایا کہ یار 1 گھنٹے کا سفر ہے پنڈی سے مری کا، ابھی صبح کے 11 بج رہے ہیں، ہم شام تک لوٹ آئیں گے۔ مگر وہ ہماری باتوں کو کمال ظرف نظر انداز کرتے ہوئے بولا، موسم کی کیا خبر، کب بدل جائے۔ خیر ہم چاروں مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ اطراف میں پھیلے خوبصورت پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکتی چاندنی سی برف ہمیں اپنی جانب بلا رہی تھی۔ لمبے لمبے تناور درختوں نے لہکتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔ اچانک موسم نے کروٹ لی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی پھلکی برف باری اور بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتے سورج نے ملکہ کوثر کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ ایسے لگتا تھا جیسے قدرت نے سارا حسن یہیں بکھیر دیا ہو۔ کبھی بارش رک جاتی اور کبھی برسنے لگتی۔ سیاح اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کوئی تصاویر بنا رہا تھا، کوئی ویڈیو تو کوئی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ ایک جگہ میڈیا کا اہلکار لائیو کوریج کر رہا تھا۔ ہم نے بھی اپنے موبائل نکالے اور ان دلکش مناظر کو قید کرنے لگے۔ اونچے نیچے پہاڑوں پر چڑھتے گھومتے پھرتے برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور موسم بھی خراب تھا۔ ہم نے رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مال روڈ کا رخ کیا۔ مال روڈ کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ہم نے مال روڈ پر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا۔ کمرے میں آتے ہی ہم چاروں بیڈ پر ڈھیر ہو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھلی، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہ تینوں ایک دوسرے پر ٹانگیں رکھے سو رہے تھے۔ لائٹ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کی تھی، پھر کیسے جلی؟ میں نے دل میں سوچا، پھر خیال آیا شاید ان میں سے کوئی جاگا ہوگا، اس نے لائٹ جلا لی ہوگی۔ میں نے سر جھٹکا، لائٹ بند کرنے کی غرض سے اٹھنے لگا تو مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے نظریں ٹیڑھی کر کے دیکھا تو علی میرے کندھے پر سر رکھے مزے سے سو رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کا سر تکیے پر منتقل کیا اور لائٹ بجھانے کے لیے بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک گھنگروؤں کی چھن چھن نے مجھے چونکا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک دھڑک کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت سی رقاصائیں ایک ساتھ رقص کر رہی ہوں۔ میں الٹے قدموں واپس کمبل میں دبک گیا۔ ایک گہری سیاہ سرد رات اور اوپر سے گھنگروؤں کی چھن چھن کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنا سر علی کے سینے میں دبا لیا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ ایک دم آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ مجھے پسینے میں شرابور دیکھ کر اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کپکپاتے ہوئے منہ پر انگلی رکھی اور اشارے سے اسے گھنگروؤں کی آواز کی طرف متوجہ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بزدل، اور کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بڑے ہاتھ پیر جوڑے مگر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا میری کپکپی میں اضافہ کرتا گزر گیا۔ میرا سانس دھنکی کی مانند چلنے لگا۔ میں نے جلدی سے آصف اور کامران کو جھنجھوڑا مگر وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھنگ پی کر سو رہے ہوں۔ تبھی کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ میری تو چیخیں نکل گئیں۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھے مختلف قرآنی آیات یاد کرنے کی کوشش میں بھولتا جا رہا تھا۔ میری چیخوں کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دونوں بے سدھ سوئے گدھے
हड़बड़ा कर उठ बैठे और अब बंदरों की तरह उछल उछल कर हकलाते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने आसिफ के साथ लिपटते हुए कहा, अली। क्या हुआ अली को? बाकी अल्फाज कामरान की अपनी अपनी ही चीखों में दब गए। कमरे की जल्दी बुझती लाइट अजीब होलिये बना रही थी। हमें मुख्तलिफ साए चारों तरफ से अपनी जानिब बढ़ते महसूस हो रहे थे। आसिफ जलतू जलालतू का विर्द करता मुझसे और मैं इससे लिपटा हुआ था। कामरान हम दोनों को जकड़े थर थर काँप रहा था। अगर कोई इस वक्त हम कड़ियल नौजवानों की हालत देख लेता तो यकीनन हमें हमारी हिम्मत को 21 तोपों की सलामी ज़रूर पेश करता। अल्लाह अल्लाह करके रात बीती। सुबह होते ही हमने वापसी का कस्द किया। पर्दा फड़फड़ाया तो हम तीनों ने चौंक कर खौफजदा नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में लगी इकलौती खिड़की सर पटक रही थी। इसका फ़ायदा यह था कि कमरे में खड़े होकर माल रोड की रौनकें सुकून से देख सकते थे, मगर इस वक्त हमारी हालत मुख्तलिफ थी। हम तीनों सोच रहे थे, आया कमरे की खिड़की किसने खोली? ऐसे लगता था जैसे हमारे दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। खौफ से हमारे पसीने छूट रहे थे। कमरे में हमारी सांसों के ज़ेरो बम और हमारी धड़कनों की आवाज़ वाज़ेह थी। हमारे जिस्मों का पानी तो पहले ही खुश्क हो चुका था। ऊपर से गाहे बगाहे सर पटकती खिड़की और पर्दे की फड़फड़ाहट ने सारी कसर निकाल दी। हम पत्थर के बुत बने अपनी अपनी जगह साकित खड़े थे। जब आसिफ ने हिम्मत करके कहा, चलो चलें। अभी हम दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। अली कॉलिंग देखकर मैंने बेताबी से फ़ोन उठाया और कहा, कहाँ हो यार? मैंने छूटते ही पूछा, सॉरी यार मैं आ नहीं सका। असल में कल अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे दिमाग में झक्कड़ चलने लगे। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। दूसरी तरफ वो हेलो हेलो कर रहा था। मेरी टांगों ने मज़ीद मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया। मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। मेरी अधखुली आंखें दरवाजे के बीचों बीच खड़े मुस्कुराते हुए अली पर जम गईं।